خاتون کو ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ نارتھ کراچی میں غریب جاتی خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تھی۔ ملزم موٹر سائیکل پر جاتے راہ چلتی خاتون کو ہراساں کر کے فرار ہو گیا تھا۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق گوہر نامی ملزم کو سرسید کی حدود سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسٹیل ٹاؤن پولیس اور ڈاکوؤں کے مقابلے میں خاتون کی ہلاکت ورثہ کا احتجاج۔ ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ ایس ایچ او آغا رشید کہتے ہیں فائرنگ کے تبادلے کے وقت میں موقع پر موجود نہیں تھا، مجھ پر بلا وجہ ایف آئی آر کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ پولیس افسران نے بھی مطالبہ بلا جواز قرار دے دیا۔ غیر قانونی پانی فروخت کرنے والے ٹینکرز کی شامت آ گئی۔ چوری کا پانی فروخت کرنے والے ٹینکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں۔ واٹر کارپوریشن کا بغیر کیو آر کوڈ پانی کی ٹینکرز چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ کراچی پولیس چیف، ڈی آئی جی ٹریفک اور ڈپٹی کمشنرز کو کارروائی کے لیے مراسلہ بھیجا جائے گا۔ ایم ڈی واٹر کارپوریشن انجینئر صلاح الدین کے مطابق واٹر کارپوریشن کے کیو آر کوڈ کے ساتھ 3300 واٹر ٹینکرز پانی سپلائی کرتے ہیں۔ کیو آر کوڈ کے بغیر ٹینکر سے پانی سپلائی کرنا غیر قانونی ہے۔ پانی چوروں کے خلاف 150 سے زائد مقدمہ درج کروائے۔ بغیر کیو آر کوڈ کے چل رہا تھا تو ان کو امپاؤنڈ کیا گیا ہے، اور کوئی ایسا ٹینکر میری درخواست جو ہے وہ عوام سے بھی ہے کہ آپ کراچی میں سپلائی کیے جانے والے تمام وہ ٹینکرز جو ہیں ان پہ کیو آر کوڈ لگا ہوا ہو، الیکٹرانک ریسیٹ ہو، اس سے جو ہے وہ حاصل کریں۔ واٹر کارپوریشن کے چیف آپریٹنگ افسر اسد اللہ خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ٹھیکوں کے چیک پاس کرنے کے لیے 25% کمیشن اور چیک باؤنس کا کیس۔ عدالت کا تفتیشی افسر کو ملزم اسد اللہ خان کو گرفتار کر کے 9 جولائی کو پیش کرنے کا حکم۔ فروری 2021 میں تھانہ ناظم آباد میں واٹر بورڈ کے افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ مقدمے میں سابق ایم ڈی اسد اللہ، سابق ڈائریکٹر اکاؤنٹس عمران زیدی اور سابق سپرنٹینڈنگ انجینئر روشن دین نامزد ہیں۔ بلڈنگ کی تعمیر کے لیے نقشہ 15 دن میں منظور ہوگا۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کا 6 ماہ سے غیر فعال پورٹل فعال۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عبدالرشید سولنگی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر سمیت چیئرمین اباق کی سربراہی میں اراکین اباق کے وفد نے شرکت کی۔ ڈی جی ایس پی سی نے چیئرمین اباق اور وفد کو ون ونڈو سہولت کاؤنٹر کا دورہ کروایا۔ کہا کہ نقشے کی منظوری کے لیے مشکلات کا خاتمہ کر دیا۔ مثبت تعمیراتی سرگرمیوں کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ فلور ملز کا 11 جولائی سے ہڑتال کا اعلان۔ آٹے کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کے لیے حکومت کو 10 جولائی تک کی مہلت دے دی۔ پاکستان فلور ملز سینٹرل چیئرمین عاصم رضا کا ملک بھر کے ممبران سے مشورہ۔ اجلاس میں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ کے چیئرمین چودھری عامر کی بھی شرکت۔ کراچی سے چودھری یوسف، الطاف چودھری، جاوید یوسف اور شیخ ممتاز شریک ہوئے۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، تاجر بھی سراپا احتجاج۔ لیاقت آباد 10 نمبر پر الیکٹرانک مارکیٹ کے تاجروں کا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے لیاقت آباد سے 3 ہٹی جانے والے ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ جیولرز لانڈھی مارکیٹ کے رہنما اویس، کوآپریٹو مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری اسلم خان نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر بھی شریک ہوئے۔ بولٹن مارکیٹ ایسوسی ایشن کے رہنما شریف میمن، کراچی تاجر اتحاد کے صدر عتیق میر نے شرکت کی۔ کہا کہ شہری بجلی کا بل ادا کریں گے یا پھر اپنا گھر چلائیں گے۔ ہماری بھی نیندیں اڑ چکی کہ آنے والا وقت لوگ کیسے گزارا کریں گے، لوگ کیسے زندگی، کس طرح یہ کاروبار چلے گا، کس طرح گھر بار چلے گا، کس طرح لوگ بجلی کے بل دیں گے۔ کراچی کے تاجروں کا ایف بی آر کے اجلاس کا بائیکاٹ۔ ملک بھر کے تاجروں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ تاجر رہنما شیخ حبیب، رضوان عرفان، شرجیل گوپلانی، رانا اکرم سمیت دیگر تاجر اور ایسوسی ایشنز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں دیگر شہروں کے تاجروں کی مثال سنے گئے۔ چیئرمین سندھ تاجر اتحاد شیخ حبیب کے مطابق چیئرمین ایف بی آر کو بار بار کہا کراچی کے تاجروں کے مثال بھی سن لیں۔
بار بار یاد دہانی کے باوجود کراچی کے تاجروں کے مسائل نہ سننے پر بائیکاٹ کیا۔ عوام کے لیے بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کا مشن، سندھ حکومت کا جلد ای وی ٹیکسی اور پنک ٹیکسی چلانے کا اعلان۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، پاکستان میں پہلی بار ای وی ٹیکسی اور پنک ای وی ٹیکسی چلائی جائے گی۔ کراچی یونیورسٹی کی 32ویں سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب، مختلف تدریسی شعبہ جات اور مراکز کے 429 طلبہ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ تعلیم مکمل کرنے والے 15,000 طلبہ کو اسناد تفویض، گورنر سندھ اور چانسلر کامران ٹسوری نے طالبات کو گولڈ میڈل سے نوازا۔ وائس چانسلر خالد عراقی کا کہنا تھا کہ تعلیم پر خرچہ کریں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ جامعہ کراچی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا، 10 نئی بسوں کا ہم نے اضافہ کیا۔ میں آپ کو فیکلٹی آف آرٹ اینڈ سوشل سائنس کے تحت ایم فل کے درجے پر فائز کرتا ہوں اور ہدایت کرتا ہوں کہ آپ اپنے کردار اور گفتار سے خود کو اس کا اہل ثابت کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی نے جامعہ کراچی سے قانون میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی۔ شرمیلا فاروقی نے گورنر سنگھ کے بجائے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وائس چانسلر جامعہ کراچی سے ڈگری وصول کی۔ سٹی 21 سے گفتگو میں اہم دن پر اپنے والد کی یادیں تازہ کی اور ڈگری اپنے والد کے نام کر دی۔ این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلوں کا دوسرا مرحلہ، وائس چانسلر توفیل جوکیو کا کہنا تھا کہ دوسرا مرحلہ 8 جولائی تک جاری رہے گا۔ ملک بھر سے 8,800 طالب علموں نے رجسٹریشن کروائی۔ مزدوروں کے 200 بچوں کو گورنر ہاؤس میں مفت آئی ٹی کورسز کرائے جائیں گے۔ گورنر سنگھ کا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن کے لیے 10 لاکھ کا اعلان۔ کامران ٹھسوری کا گارمنٹ سیکٹر میں اجرت کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس میں شرکت، کہا گورنر ہاؤس کے دروازے غریبوں کے لیے کھل چکے۔ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورسز کرانے والے نوجوان $300 سے $600 ماہانہ کما رہے ہیں۔ کراچی کا مقدمہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آمنے سامنے، دونوں جماعتوں میں لفظی جنگ۔ مرکزی رہنماؤں کے ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے میں سب اچھا ہے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کی کوتاہیاں گنوا دی، کہا سندھ حکومت 15 برس میں 18,000 ارب خرچ کر چکی، اتنے پیسوں میں سندھ 50 بار بنایا جا سکتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی مصطفیٰ کمال پر جوابی وار، بولے ایم کیو ایم نفرت کی سیاست حقائق کے منافی کام کرتی ہے۔ کراچی میں آج بوری بند لاشیں نہیں مل رہی، روزگار کے دروازے آپ نے بند کیے، الزام پیپلز پارٹی پر لگا دیا۔ مفاد ہو تو آصف زرداری سے اچھا کوئی نہیں، مفاد نہ ہو تو پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں۔ میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، مرتضی وہاب نے مختلف برساتی نالوں کی صفائی کا جائزہ لیا۔ آئی سی آئی نالے کا جائزہ لیا کہ ایم سی حکام نے بریفنگ دی۔ میئر کراچی کی بارشوں سے قبل برساتی نالوں کی صفائی یقینی بنانے کا حکم۔ ڈائریکٹوریٹ آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ساؤتھ کی اہم کامیابی، میسرز حمزہ کمپنی پر ٹیکسز اور ڈیوٹی کی مد میں 12.5 کروڑ کی چوری پکڑی گئی۔ ای ایف ایس مینوفیکچرنگ بانڈ اور ڈی ٹی آر ای کی سہولت کے غلط استعمال کا انکشاف۔ آڈٹ میں کسٹمز، سیلز اور انکم ٹیکس کی مد میں ابتدائی جانچ میں تضادات۔ آڈٹ میں فیکٹری کے احاطے کا فزیکل معائنہ بھی کیا گیا۔ مینوفیکچرنگ کی سہولت کے بغیر برآمد کرنے کا جواز پیش کرنے میں ناکامی، ملزمان کے خلاف سیکشن 32 کے تحت مالی فراڈ کا مقدمہ درج کرایا گیا۔ فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری۔ یکم محرم الحرام 1446 ہجری بمطابق 8 جولائی 2024 بروز پیر کو ہوگی، اور عاشورہ محرم یوم عاشور 10 محرم الحرام 17 جولائی 2024 بروز
بدھ کو ہوگی۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ نئے اسلامی سال کا آغاز 8 جولائی، یوم عاشور 17 جولائی کو ہوگا۔ رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ صدارت چیئرمین مولانا عبدالقادر آزاد نے کی۔ کراچی میں مولانا محمد سلفی کی زیر صدارت زونل کمیٹی کا اجلاس۔ زونل کمیٹی کے ممبران قاری نذیر، قاری اقبال اور ساوی نورانی نے شرکت کی۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سونامی امیر حیدر لغاری، ڈپٹی ڈائریکٹر کلائمیٹ ڈیٹا پروسیس آصف حسین بھی شریک ہوئے۔ سندھ حکومت نے 143 مذہبی رہنماؤں کی بین الصوبائی اور بین الاضلاعی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی۔ محکمہ داخلہ سندھ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پابندی محرم الحرام کی مناسبت سے عائد کی گئی۔ اور پاکستان کے لیے باکسنگ رنگ سے اچھی خبر، پروفیشنل باکسنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی۔ سندھ پولیس کے جوان شہیر آفریدی نے بھارتی باکسر رونس سولنکی کو شکست دی۔ کامیابی کے ساتھ شہیر آفریدی پروفیشنل مڈل ویٹ کیٹیگری کے ایشین چیمپئن بن گئے۔ شہیر آفریدی ABF اور WBC ایشیا کے ٹائٹل بھی جیت چکے۔